नारे रिसालत, हुजूर मुबल्लिग इस्लाम, Jamia Manhajul Islam. Alhamdulillah, wij zijn trots dat wij het werk van imam Ahl Sunnat Ala Hazrat voortzetten. Wij zijn trots dat wij het werk van Muhaddis Qachochwi voortzetten. Wij zijn blij, wij zijn trots dat wij het werk van Huzoor Muballigh Islam, Mufti Azam Hind voortzetten. Dat waren de pilaren, de sterren van de Ahl Sunnat al Jamaat in India. Degene die onderscheid maakt tussen Ashrafi, Rizwi en Barilwi en alle overige eerwaardige Buzurgane Deen, Awliya Ikram, is natuurlijk niet goed bezig. Wij zijn één. En Huzoor Qaid Ahl Sunnat Rahmatullah Ta'ala alayhi heeft nooit onderscheid gemaakt tussen piers en murid. Dat blijf ik herhalen. Jamia Manhajul Islam is een voorbeeld waar alle leerlingen van alle piers, muridin en van moskeeën, Qari Yusuf साहब को देख लीजिए, जो भी आता था उसके लिए पढ़ने के लिए वो मोहब्बत से प्यार से पढ़ाते थे. कारी हमारे खैर मोहम्मद चिश्ती साहब का भी यही हाल है. ये नहीं कि फला मस्जिद का है, फला मुरीद है, तो नहीं, हर एक को लगन मोहब्बत प्यार के साथ दीन का सबक देना. दीन, अल्लाह अकबर. बहरहाल प्रोग्रामा को आगे बढ़ाते हुए लेकिन हाफिज़ कारी Allama Maulana Siddiq Naimi Sahab naar voren roepen. Ook Maulana Siddiq Naimi Sahab is al heel lang nauw betrokken met Jamia Manhajul Islam. Nare Takbir, Nare Risalat. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala habibihil kareem, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. مقتدر علماء کرام و برادران اسلام، ماں اور بہنوں، پیارے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کسی نے کیا خوب اچھا فرمایا ہے، گلستاں باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا. گلستاں باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا. ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں ہیں چند دن کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کے کپڑوں پہ نازاں کیوں تو ہے، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. ہم لوگ جب موت کی محفل ہوتی ہے تو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں کہ دلا غافل رہو، ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. مرنا تو سبھی کو ہے مگر موت اس کی ہے جس پہ کہ کرے زمانہ افسوس. آج ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ پورا ہولین جن کو عقیدت ہے دین سے، جن کو عقیدت ہے جامعہ سے، جن کو عقیدت علماء کرام سے، وہ سنتے ہیں تو آنسو چاہے نہیں بہائے لیکن ان کا دل ضرور غمگین ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کے ایسے بندے کہ کسی کافی میں نہیں، کسی شراب خانے میں نہیں، کسی سڑک پہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی درسگاہ ہے نا. اللہ اکبر. جامعہ جو ہولین کا ایک مشہور و معروف ادارہ ہے، اس میں انہوں نے اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیا. اللہ اکبر. آج ہم آپ ان کی یاد میں واقعی آپ لوگوں کو بھی ضرور سوگ ہوا ہوگا، لیکن چونکہ ہم لوگوں میں دعا سلام تھا، آنا جانا تھا، تو بہت ہی دل غمگین ہے.
اور سوگوار ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس غم کو دور فرمائے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ موت اس کی ہے جس پہ کہ کرے زمانہ افسوس، یوں تو مرنے کو سبھی لوگ منع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ علماء اور حفاظ کرام، درسگاہ، یہ سب کی تعریف آپ جب بھی محفل ہوتی ہے تو مولانا نے بھی آپ کو شام فاتح بتا دیا کہ علماء کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عام آدمی بھی مرتے ہیں، علماء مرتے ہیں، لیکن علماء کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت گویا کہ ایک عالم کی موت ہے، ورلڈ کی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تو اتنے بڑے یہ قاری محمد یوسف ہونے کے لیے آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنی لائف اور کتنی زندگی چاہیے۔ آپ وقت کے حافظ، آپ قاری القرآن جو ریخ الماتخ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے قاری اور عربی جاننے والے، ہمارے وہاں بہت سارے خالی جو ہے طوطے کی طرح قرآن لٹ لیتے ہیں، اتنا بہترین پڑھتے ہیں کہ خالی حافظ ہوتے ہیں، قاری نہیں ہوتے، لیکن ریخ الماتخ جو قرآن پڑھے اس کو قاری کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ خرامتی کا جو عربی کا ہے اس کا جاننا کتنا بڑا یہ ہے، اہم ہے، تو اس کو جو اچھے سے پڑھے وہ عالم دین کہتے ہیں۔ سوندر اٹس خسخریف آئی او، وہ اپنے سے پڑھتے ہیں کہ قال رسول اللہ پڑھیں گے، قال رسول اللہ پڑھیں گے، ہے نا؟ تو فعل فاعل مفعول کو سب سمجھتے ہیں کہ کیسے پڑھیں گے، تو عالم دین۔ تو یہ حافظ قاری محمد یوسف صاحب ہونے کے لیے کتنا وقت چاہیے، اور نسبت تو دیکھیے، اللہ اکبر، کہ اپنی نسبت پاکستانی انہوں نے نہیں رکھا، سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت اپنے رکھا، غوث محمد قاری محمد یوسف بغدادی، سبحان اللہ۔ اور حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اللہ اکبر۔ علماء امتی کہ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، لیکن میری امت کے علماء جو ہوں گے، انبیاء جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں اس کی طرح کام کریں گے۔ نبی تو نہیں ہو سکتے، لیکن نبی کے غلام جو پچھلے نبی گزر چکے ہیں ان کی طرح کام کریں گے، سبحان اللہ۔ ایک اللہ کا بندہ، میرے کارواں کون، میری مراد آپ سمجھ گئے کون؟ جو نگاہ بلند، سخن دل نواز، جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ہم سب کے سربراہ، لیڈر، جو اپنے باپ سے سیکھ کر آئے تھے، ان کے باپ مجدد وقت اعلیٰ حضرت سے سیکھ کر آئے تھے، حضرت علامہ قائد اہل سنت شاہ احمد نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ روشن کیا۔ آپ جانتے ہیں چاہے ٹمٹماتا چراغ ہو، وہ اگر تھوڑی اس کے اندر میں روشنی باقی ہے تو اس میں سے لاکھوں کیا کروڑوں چراغ آپ جلا لیجئے، روشنی باقی رہتی ہے۔ وہ روشنی جو اپنے باپ سے حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم صدیقی سیاح عالم سے لے کر آئے تھے، صرف سورینام ہی میں انہوں نے اس روشنی کو باقی نہیں رکھا، بلکہ نام محمد نورانی، جلسے میں گئے جلسہ ہو گیا نورانی، اور آپ کی درسگاہ کو جامعہ کی صورت میں چھوڑا، ہو گئے نورانی۔ آپ کے دل میں چاہے نورانی کی محبت نہیں ہو، لیکن حضرت علامہ شاہ قائد السنت رحمت اللہ علیہ نے یہ کوشش کی کہ ہر مسلمان کے دل میں عشق رسول کا جذبہ پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، یہی شمع روشن ہو جائے۔ اور روشنی یہاں تک کی، سبحان اللہ، کہ انہوں نے قرآن کریم، آپ سمجھئے کہ قرآن کریم جو حضرت پڑھتے تھے تو آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرت کے قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا۔ آپ کو طبیعت چاہتی تھی کہ حضرت پڑھتے رہیں اور ہم سب سنتے رہیں، سبحان اللہ۔ آج سننی ہی نہیں بلکہ غیر بھی جو سورینام کے ہیں، میں خود گیا سورینام، چاہے جہاں بھی ہو، تو 2 بالٹی پانی پلا کر جو دم رکھا،
اس پر بھی جواب نہیں بن پایا، لیکن اس اللہ کے بندے قلندر وقت کے اندر میں دیکھیے کہ سب کچھ گویا کہ ایتت خوف ہیل قرآن ایتت خوف، آپ نے سارا جواب ایسا دیا کہ مبہوت ہو گئے، جواب نہیں بن پایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ سلسلہ صرف ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگ رہ جائیں، اسی میں باقی رہ جائے، جامعہ کی صورت میں، اور اپنے ساتھی حضرت علامہ ارشد القادری کو لے کر اور دوسرے جو ان کے ساتھی تھے سبھی آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب کو، میں بھی جو آیا ہوں ان کا نمک خوار ہوں، سمجھ گئے نا؟ جتنے بھی علماء ہیں، حتیٰ کہ علامہ قادری صاحب ہوں، اور دوسرے کا نام میں لینا نہیں چاہتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دوسرے جتنے بھی انگلینڈ میں ہو یہاں آئے ہیں، تو شاہ قائد اہل سنت، چاہے مولانا اعظمی صاحب ہو، چاہے علامہ ارشد القادری ہو، مولانا شاہد رضا ہو، مولانا سرار الحق ہو، یا جتنے بھی یا بدر القادری صاحب ہوں، جتنے علماء آئے ہیں انہی کے نمک خوار ہیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج مولانا شفیق الرحمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، لیکن شروع میں جب جامعہ کا قیام ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کا بندہ آپ کے ہاں کبھی آپ کو ٹکٹ کے لیے انہوں نے پیسہ نہیں مانگا، اللہ اکبر۔ آپ کو ہم لوگ خود جانتے ہیں، ہم لوگ کبھی جاتے ہیں تو کبھی کوئی راستہ دکھا دیتا ہے، ویسے نکلتے ہیں، لیکن حضرت نے کبھی قرآن سنایا، اپنی مٹھائی آپ نے تقسیم کی، اللہ اکبر۔ ایک قرآن سناتے ہیں، حافظ وہ جو خواہش کرتے ہیں کہ ہم کو کچھ 1000 مل جائے گا، لیکن آپ تراویح میں بھی قرآن سنایا، تہجد میں بھی قرآن سنایا، اللہ اکبر۔ علم رسول کو عام فرمایا، عشق رسول کا درس آپ کو دیا، اور آپ کو معلوم ہے یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ کیسے یہاں کہ مسلمانوں کی بقا کی صورت ہو سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں بھی چندہ ہوا تو حضرت نے خود جو ان کے جیب میں ہوا، اپنے جیب خاص سے 100، 50، 1000، 2000 جو بھی ہوا آپ نے عنایت فرمایا، چاہے وہ حاجی عبدالسبحان جمت کی صورت میں ہو، یا موجودہ جو کارکنان ہمارے حاجی ولیدین کی صورت میں ہو، حاجی اسلم صاحب کی صورت میں ہو، یا حاجی پنجابی صاحب کی صورت میں ہو، حاجی جو ہے عبدالستار کی صورت میں ہو، یا اصغر علی صاحب کی صورت میں ہو، یا قاسم صاحب کی، یا بھائی جمن صاحب کے خاندان فیملی کے لوگ، ابھی دیکھیے کہ سب بچوں کو جب آپ دیکھیں گے، چاہے دل جو ہے اتنا نورانی نہیں بنا لیکن چہرہ نورانی نظر آئے گا، سبحان اللہ۔ آپ کو عشق رسول کا جو ایک اثر ہے، اس کا اثر لخام سے بھی ظاہر ہوگا، چہرے سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ میں زیادہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہی نہیں، حضرت کا فیض انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا، اور آج آپ کو جو درسگاہ دے کر گیا ہے، مولانا نے آپ کے سامنے اشارہ فرمایا کہ جامعہ سے محبت صرف نورانی صاحب سے محبت نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے بقا کی صورت ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی حالت کیا ہو رہی ہے، تو اس لیے شاہ احمد نورانی نے آپ کو ایک چراغ جلا کر دکھا دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے بھائی، چراغ کو رکھیں، اور اللہ کے ہاں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ آپ نے اس ادارے کی، آپ نے یہاں کی اس کی حفاظت نہیں کی، اور خاص کر کے قاری یوسف صاحب کو دیکھیے کہ اپنی زندگی کو پڑھنے پڑھانے ہی میں صرف کر دیا، اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے، یہاں سے گیا، ان کا جو ہے زندہ جسم نہیں گیا، بلکہ ایک مرا ہوا لخام جو ہے پاکستان واپس گیا، اللہ اکبر۔ تو آج ہی نور وہ روشن نہیں ہوگا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، سبحان اللہ۔ نورانی کا نور صرف جامعہ میں نہیں رہے گا، قبر میں بھی لہرائے گا، عشق رسول کا درس ہوگا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، اللہ اکبر۔ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے علماء کرام سے معذرت خواہ ہوں، وقت کا دامن تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ 10 بجے تک پروگرامہ رہے گا ہمارا، کیونکہ نماز مغرب بھی ہے، اور مفتی اہل سنت کو آپ حضرات کو سننا ہے۔ حضرت کی تقریر سے پہلے میں قاری حافظ اختر نورانی صاحب کو ایک نعت شریف کے لیے بلا رہا ہوں کہ تشریف لائے۔ یہ ہمارے استاذ محترم علامہ مولانا حافظ عبدالرشید صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ تشریف نہ لا سکے، ان کی بھی بہت خدمت ہے جامعہ میں۔ تلاوت چلیے آپ فرماتے تو تلاوت کر دیں گے، تاکہ بیٹے کے ذریعے سے باپ کی حاضری ہو جائے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، بولو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، بولو چاہت رسول کی، بولو چاہت رسول کی، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں، اب تو پائے ناز سے میں، اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تر پا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، تر پا کہ ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، جس وقت ہو قبر میں، جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی، جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی، بولو جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، بہت اچھا ہو گیا۔ اب جو ہے نورانی کو بھی میں دے رہا ہوں وقت، تاکہ سوال سے یہ تشریف لائے ہیں اور حضور قائد السنت رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں منقبت پیش کریں گے۔ نورانی صاحب واسوک نیت بخونن میں سے اسٹوڈیو پہ قاری یوسف صاحب، آئیے نورانی میاں، en ook hij zal inshallah zijn studie verder voortzetten. Want in Zwolle hebben wij ook natuurlijk Qari, Alim, Hafiz nodig. Mukhtasar. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya شکل نورانی ہے، کردار بھی نورانی ہے، 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 سحر افزا تیری گفتار بھی نورانی ہے، سحر افزا تیری گفتار بھی نورانی ہے، آپ کی ذات میں ہر جوہر شاہ عبد علیم،
آپ کی ذات میں ہر جوہر شاہ عبد علیم، آپ کی ذات میں ہر جوہر شاہ عبد علیم، آپ کی ذات میں ہر جوہر شاہ عبد علیم، جبہ و چادر و دستار بھی نورانی ہے، جبہ و چادر و دستار بھی نورانی ہے، مجھ کو ہے ناز کے سنی ہوں میں کامل ایسا، مجھ کو ہے ناز کے سنی ہوں میں کامل ایسا، مجھ کو ہے ناز کے سنی ہوں میں کامل ایسا، مجھ کو ہے ناز کے سنی ہوں میں کامل ایسا، میرا قائد میرا سالار بھی نورانی ہے، میرا قائد میرا سالار بھی نورانی ہے، نسبت حضرت صدیق ہے حاصل ان کو، 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 ذات بے داغ ہے کردار بھی نورانی ہے، ذات بے داغ ہے کردار بھی نورانی ہے، آل صدیق کی تلوار بھی نورانی ہے، ماشاءاللہ، شکل نورانی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کسی نے کیا خوب کہا، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضور قائد اہل سنت نورانی میاں کا نام مٹانے کے لیے دنیا رخیریں، پیسہ مال دولت، لوگ ان کا مشن نام مٹانے کے لیے، مگر فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب میں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ مولانا شفیق الرحمان صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔